نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت، انجمن طلباء اسلام۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما هو على الغيب بضنين صدق الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ نعت شریف کے دو اشعار میرے ساتھ آپ مل کے پڑھ لیجئے، آپ کا ذوق دوبالہ ہو جائے گا اور پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بڑا مشہور زمانہ کلام آپ سب احباب کو یاد ہے، ازبر ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ مارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، 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 پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ اور جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی جیسے سب
سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی۔ حمد و ثنا کے بعد یاران گرامی، معزز علماء ذی احتشام، معززین علاقہ، عوام اہل سنت، سب سے پہلے ہم سب کے لیے یہ مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر ہمیں اپنے حبیب کی خوشیاں منانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یاران گرامی، آپ نے محسوس کیا ہوگا، محسوس کرتے بھی ہوں گے کہ پورے سال کے اندر چند ایک ایسے موقع آتے ہیں کہ جن موقعوں پر قدرتی طور پر دل کو ایک سکون، راحت اور خوشی ملتی ہے۔ انسان اپنی طبیعت میں ایک فرحت اور خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ماہ رمضان شریف کی جو ہی آمد ہوتی ہے تو قدرتی طور پر ہی دل بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ انہی مواقعوں میں سے ایک موقع 12 ربیع الاول کا میلاد شریف کے مہینے کا ہے کہ جو ہی ربیع الاول شریف کی محافل کا آغاز ہوتا ہے، اہل ایمان کے دل تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، چہروں پر رونقیں آ جاتی ہیں اور شادابی آ جاتی ہے، اور ہر وقت یہ کیفیت رہتی ہے، دل کرتا ہے کہ دن ہو تو مصطفیٰ کا نام زباں پر ہو، دوپہر ہو تو مصطفیٰ کا نام زباں پر ہو، رات آئے تو مصطفیٰ کا نام زباں پر ہو۔ یہ میرے کریم آقا کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کا مہینہ ہے۔ ویسے عمومیت کے ساتھ تو ہم پورا سال سرکار کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ ماہ ربیع الاول یہ ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے کہ جب اہل ایمان اور عشاق کے دل تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بہاروں کو تا قیامت سلامت رکھے، اور یہ دل سرکار کے ذکر سے یوں ہی مہکتے چہکتے اور خوشبوئیں بکھیرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی حالت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ یاران گرامی، راجہ جنگ کی سرزمین پر ایک عظیم الشان جلسوں کا ایک سلسلہ ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارے لیے سعادت اور برکت کی بات ہے کہ ہمیں ہر سال یہ خوبصورت منظر دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں سے دوسرا جلسہ ہے، اور انجمن طلبہ اسلام کے احباب نے اس جلسے کو سجایا ہے، انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ارادوں کو، سب کی نیتوں کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ یاران گرامی، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات ہے تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار کی ان خوبیوں میں سے ایک بڑی بہترین خوبی وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اور اسی حوالے سے بس میں دو چار گزارشات عرض کروں گا۔ جو قرآن پاک سے آیت کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔
بخیل مطلب کنجوس، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب وہ کون، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کوئی نام ذکر نہیں کیا، صرف ضمیر ذکر کر دی، وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب وہ کون ہے؟ مفسرین کی طرف آئیں تو مفسرین کرام نے وہ کا مطلب دو ذاتیں بیان فرمائی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اس مراد کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ آپ احباب پوری توجہ رکھیے گا ایک ایک جملے پر، اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا سرکار کے ذکر سے۔ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، بعض مفسرین نے یہ فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پر ہوا سے مراد، وہ سے مراد نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب اگر یہ سوچا جائے کہ ان دونوں میں سے درست کون سا ہے، یا ان دونوں میں سے ہمیں کس کو ماننا ہے، تو میں یہ بڑی محبت کے ساتھ عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت سب کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہم دونوں باتوں کو مان لیں تو ہمیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں پھر بھی کوئی حرج، ہمیں دونوں طرف ہی خوشی ہے، دونوں طرف ہی خوشی ہے۔ کیسے؟ اگر وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، ہمیں پھر بھی خوشی ہے، ہمیں پھر بھی خوشی ہے۔ کیوں؟ بندہ ہونے کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے، کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا خالق ہے، وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہمیں خوشی ہے، ہمارا خالق ہے، بندہ ہونے کے اعتبار سے۔ اور اگر اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لی جائے، ہمیں پھر بھی خوشی ہے، امتی ہونے کے اعتبار سے، کہ ہم امتی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، اور ہمارے نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے امتی ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا بالخصوص اپنے علماء کی نظر، یہ درس نہیں، محض ایک تحفہ ہے آپ کی خدمت میں، کہ بعض لوگ، میں ایک دفعہ جملہ دہراؤں، کہ اگر وہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، ہمیں خوشی ہے بندہ ہونے کے اعتبار سے، وہ سے مراد نبی کی ذات ہے، ہمیں خوشی ہے امتی ہونے کے اعتبار سے۔ حضور، بعض لوگ بندے تو بن جاتے ہیں، شاید امتی نہیں بننا چاہتے، کہ اللہ کے لیے علم غیب تو مان لیتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانتے، ہم دونوں کے لیے مانتے ہیں۔ اگر اللہ کے متعلق فرمایا جائے، کہا جائے کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہمیں خوشی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو مطلب خوب بتایا ہوگا۔ آئے ہائے، آپ نے بات کو لیا نہیں ہے کہ اگر اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو کیا مطلب؟ خوب بتایا ہوگا، خوب بتایا ہوگا۔ اور کس کو بتایا ہوگا؟ جس کو سب سے زیادہ چاہا ہوگا اسی کو بتایا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ کس کو چاہا ہوگا؟ جسے سب سے پہلے بنایا ہوگا اسے سب سے زیادہ چاہا ہوگا۔ اور سب سے پہلے کسے بنایا ہوگا؟ جسے انبیاء کا امام بنایا ہے اسے سب سے پہلے بنایا ہوگا۔
وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ الحمدللہ، شکر کہ اس نے پھر خوب بتایا ہے، خوب بتایا ہے۔ اور کس کو بتایا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، لا محالہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہیں جن کو بتایا۔ اور اگر وہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات لی جائے کہ وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہمیں خوشی ہے امتی ہونے کے اعتبار سے، تو وہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو پھر اس نبی نے بھی خوب بتایا ہوگا۔ اور اس نبی نے کن کو بتایا ہوگا؟ یاران گرامی، اگر اس سے مراد اللہ کی ذات لیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لیں تو سرکار نے غیب کی خبریں کن کو بتائیں، غیب کی باتیں کن کو بتائیں؟ صحابہ کرام کو بتائیں۔ اگر مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی جائے تو پھر قرآن کی آیت ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے کہ اللہ نے غیب کی خبریں اپنے نبی کو بیان فرمائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبریں اپنے صحابہ کو بیان فرمائی۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم دونوں طرف راضی ہیں، ہم دونوں طرف راضی ہیں۔ آپ جو بھی معنی مراد لیں ہمیں قبول ہے، اور دونوں کا آپ مفہوم نکال کے دیکھ لیجئے۔ یاران گرامی، سرکار علیہ السلام کا علم اللہ نے وہ وسعت عطا فرمائی، وہ وسعت سرکار کے علم کو عطا فرمائی کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ انسان تو انسان، آپ کو ایک بھیڑیے کی گواہی سرکار کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ ایک چرواہا مدینہ شریف سے باہر پہاڑوں پر بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرانے میں مصروف ہے کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کیا اور اس چرواہے کی ایک بکری اٹھا لی، بکری اٹھا کے بھاگ گیا۔ وہ چرواہا اس نے دیکھا کہ یہ بھیڑیا میری بکری اٹھا کے بھاگ نکلا ہے، وہ اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور آخر اس نے اس کو پکڑ لیا اور اپنی بکری اس نے اس سے زندہ بچا لی۔ جب اس نے اپنی بکری چھڑائی نا تو بھیڑیا اپنی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے میرا رزق چھین لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک بھیڑیا بات کر رہا ہے، طوطا نہیں تھا جو کسی نے سکھا دیا ہوگا، بھیڑیا تھا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے اور تو نے میرا رزق چھین لیا۔ اس چرواہے نے دیکھا کہ آج تک میری اتنی عمر ہو گئی ہے، آج تک میں نے کبھی کسی جانور کو کلام کرتے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا رأیتک الیوم ذئبا یتکلم، یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے، آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے باتیں کرنے لگ گئے۔ بڑی حیرت ہے، بڑا تعجب ہے مجھے کہ بھیڑیے باتیں کر رہے ہیں۔ اس بھیڑیے نے کہا کہ تجھے میرے کلام کرنے پر تجھے تعجب ہو رہا ہے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں۔ عمار حبار بن اوس، جزاک اللہ، آپ فرماتے ہیں حبار بن اوس اس چرواہے کا نام تھا۔ اچھا، بھیڑیے نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں۔ اب یہ مزید حیرت میں گم، کہہ رہے بھائی پہلے تو تیرا بولنا مجھے حیرت سے نہیں نکال رہا، اور اس سے بھی زیادہ عجیب، اس سے بھی زیادہ حیرت والی وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، آپ سنیں اپنے کریم آقا کی شان۔ وہ بھیڑیا کیا کہتا ہے، جانور ہو کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو پھر سن، یہاں سے چلا جا اور سامنے کھجوروں کی آبادی میں چلے جاؤ۔ مدینہ شریف کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کھجوروں کی بستی میں چلے جاؤ، اور وہاں ایک آدمی آیا ہے، ایک مقدس ہستی آئی ہے، اور وہ آدمی اس مقدس ہستی کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ وہ نبی، وہ آدمی کیا شان رکھتا ہے، یخبرکم بما مضی وہو کائن ما بعدکم، ارے جو گزر چکا ہے اس کی بھی خبریں عطا کرتا ہے، جو آنے والا ہے اس کی بھی خبریں عطا کرتا ہے۔ آئے ہائے، بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ یخبرکم بما مضی وہو کائن ما بعدکم، کہ جو پیچھے گزر گیا وہ اس کی بھی خبریں دیتا ہے، اور جو آگے آنے والا ہے
ابھی مستقبل میں ہے اس کی بھی خبریں دیتا ہے۔ اب چرواہا کیا کہتا ہے؟ حدیث کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری باتیں مجھے اس طرف مبذول تو کیا کہ میں جاؤں، لیکن مجھے خوف ہے کہ تو پھر میری بکریوں کا نقصان کرے گا۔ ابھی تجھ سے ایک بکری چھڑائی ہے اور مجھے ادھر بھیج رہا ہے اور پیچھے سے پھر تو حملہ کر دے گا بکریوں پہ۔ آئے ہائے، بھیڑیا کہتا ہے کہ میں تجھے جس نبی کے پاس بھیج رہا ہوں، میں جس ہستی کے پاس تجھے بھیج رہا ہوں، میں جس ذات کے پاس تجھے بھیج رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس نبی جیسا اور کسی کو بنایا ہی نہیں۔ میں جس ہستی کے پاس بھیج رہا ہوں، بہانے نہ کر، چلا جا، بکریوں کی فکر نہ کر، میں بھیڑیا ہوں، میرا کام بکریاں کھانا ہے، لیکن میں تجھے آمنہ کے لال کے پاس بھیج رہا ہوں۔ اب میرے کریم آقا کی بارگاہ کی لاج رکھتے ہوئے میں ضمانت دیتا ہوں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جا، تیری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا، تیری بکریوں کی میں حفاظت کروں گا۔ یہ آدمی دوڑا دوڑا آیا سرکار کی بارگاہ میں آ کے سارا قصہ سناتا، یا رسول اللہ میں تو ادھر پہاڑ پہ تھا اور بکریاں جو چرا رہا تھا اور ایسے ایسے سارا معاملہ ہوا ہے۔ فصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا نے فرمایا بھیڑیا بالکل سچ کہہ رہا تھا، بھیڑیا بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ عرض کی آقا جب وہ سچ کہہ رہا تھا تو پھر دیر کس بات کی ہے، کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ یاران گرامی، میرے نبی کا وہ علم ہے کہ جس کی جانور بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ علوم عطا فرمائے کہ جو گزر چکا میرے آقا اس کی بھی خبریں دیتے ہیں، اور جو آنے والا ہے میرے آقا اس کی بھی خبریں دیتے ہیں۔ اور یاران گرامی، یہ تو چلو سامنے سامنے کی باتیں ہیں، میرے نبی کو اللہ نے دلوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ دل میں کیا چلتا ہے میرے کریم جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ حضرت فضالہ کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ یہ مکہ شریف کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا۔ مکہ شریف سے باہر کسی آبادی میں آپ کا گھر تھا، وہاں آپ رہتے تھے۔ خیر صحابی ہو گئے، تو صحابی ہونے کے بعد صحابہ کرام ایسے آپس میں بیٹھے تھے، تو جیسے بیٹھے پرانی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کو سرکار کی غلامی کیسے نصیب ہوئی، انہوں نے اپنی بات سنائی۔ دوسرے سے پوچھا جی آپ کو سرکار کی غلامی کیسے نصیب ہوئی، انہوں نے اپنی بات سنائی۔ حضرت فضالہ سے پوچھا جی آپ کو سرکار کی غلامی کیسے نصیب ہوئی، تو آپ کہتے ہیں میرا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے، میں مکہ سے باہر کسی آبادی میں رہتا تھا اور نوجوان تھا، تیر چلانے کا بڑا ماہر تھا، اور جیسے اب میں ایک جملہ کہوں گا غصہ نہ کرنا، جیسے ہمارے نوجوان کوئی کام دھندہ نہیں، فارغ نوجوان، ماں سوائے چوکوں پہ کھڑے ہونے کے اور بیٹھکوں میں بیٹھنے کے اور گپیں اڑانے کے اور بدماشیاں لگانے کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میرا بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی معاملہ تھا، نوجوان تھا، طاقت تھی، اور پھر نشانہ بھی بڑا پکا تھا، بس ایسے ہی کبھی اس سے جھگڑ کبھی اس سے جھگڑ۔ تو ہمارے محلے کے جو بڈھے تھے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، میں ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا فضالہ بات سن۔ میں گیا تو کہتے یہاں جو بھڑکتا پھر رہا ہے تو جا کے تو اس محمد کی کیوں نہیں خبر لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے ہائے ہائے، کہ یہاں جو بھڑکتا پھر رہا ہے، کبھی کسی سے لڑائی کبھی کسی سے لڑائی، تو مکہ میں جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر کیوں نہیں نمٹتا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں محمد بن عبداللہ نامی ایک آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہمارے بتوں کی عبادت کرنے کو غلط کہتا ہے یہ تم غلط کرتے ہو، بس اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ہم اپنے باپ داداؤں سے جس دین پر آئے ہیں وہ سب کو جھٹلا رہا ہے، تو اس سے جا کے کیوں نہیں نمٹتے؟ کہتے ہیں کچھ تو میں پہلے گسیلا تھا، کچھ ان بڈھوں نے بھر دیا، بس میں آنکھیں نکالتا ہوا اور منہ پھلاتا ہوا مکہ شریف میں آ گیا، اور آ کے میں نے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ سرکار حرم پاک کی طرف تشریف لے کر گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں حرم شریف کے اندر چلا گیا، اور حرم کے صحن میں جوں ہی میں داخل ہوا، اب میری طرف دیکھیے، جوں ہی میں داخل ہوا، کہتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے
حرم پاک کی طرف جا رہے تھے اور میں سرکار کے پیچھے ہو لیا۔ جیسے میں پیچھے سے سرکار کے قریب پہنچا نا تو میرے آقا نے یوں پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، ان لوگوں کی قسمت پر قربان جائیں کہ جن کو نگاہ نبوت نے یوں پلٹ کر دیکھا۔ اور کسی نے کہا وہ بے رخی سے دیکھتے ہیں، چلو دیکھتے تو ہیں، میں شاد ہوں کہ ہوں تو ان کی نگاہ میں۔ کہتے ایسے پلٹ کر سرکار نے میری طرف دیکھا اور دیکھتے ساتھ ہی سرکار نے کیا فرمایا؟ افضالۃ، اوے تم فضالہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سرکار کے منہ سے اپنا نام سنا تو ایک دم تو میں گھبرا گیا۔ تو پہلے میں نے سوچا کہ مخبری ہو گئی ہوگی، پھر میں نے کہا ابھی بھی تو میں وہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہوں، کس نے بتایا ہوگا؟ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ شاید میں جس ارادے سے آیا ہوں ان کو پتہ چل چکا ہے، لیکن پھر بھی صرف میرا نام ہی لیا تھا، بتایا تھوڑی تھا۔ میں نے تھوڑا سا حوصلہ کیا اور میں نے کہا کہ جی ہاں میں فضالہ ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ نادان ابھی بھی سمجھا نہیں ہے، ابھی بھی سمجھا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا نے بات کو اور کھول دیا۔ سرکار نے فرمایا ما تحدث بی نفسک، اے فضالہ اپنے دل میں کیا باتیں کر رہا ہے، یا اپنے دل میں کیا ارادہ لے کر آیا ہے، کس ارادے سے یہاں آنا ہوا ہے؟ کہتے جب سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو بس میں نے کہا لو جی ساری بات کھل گئی ہے، ان کو تو سارا پتہ ہے کہ میرے دل کے اندر کیا ہے اور میں کس ارادے سے یہاں آیا ہوں، ساری بات ان پر واضح ہو چکی ہے۔ اب میرا بچنا شاید مشکل ہو جائے، یا میں اپنے مشن میں شاید اب کامیاب نہیں ہو سکوں۔ کہتے میں اسی گھبراہٹ میں تھا، میں اسی پریشانی میں تھا کہ وہ رحمت للعالمین نبی، وہ کرم فرمانے والا نبی، وہ لجپال نبی، وہ دشمنوں کو اپنا بنانے والا نبی، کہتے ہیں سرکار میرے قریب آئے، فوضع یدہ علی صدری، سرکار میرے قریب ہو کر سرکار نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا، اور کہتے ہیں جو ہی سرکار علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا جیسے میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی ہو۔ کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس دل میں جتنی سرکار کی نفرت تھی، سرکار کا ہاتھ رکھنا تھا کہ اس دل میں اتنی ہی سرکار کی محبت پیدا ہوتی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں ایک چھوٹا حصہ میں میرے ذہن سے نکل گیا۔ سرکار علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اپنے دل میں کیا ارادہ لے کر آیا ہے تو اس نے کیا جواب دیا مجھے اب یاد، کہتا ہے کہ جی نہیں میں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا۔ حضرت فضالہ کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں میں تو بس اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اچھا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہے، چل تیرے منہ سے نکلا ہی صحیح، آ جا۔ پھر سرکار علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پہ رکھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جیسے ہی سرکار نے سینے پہ ہاتھ رکھا ایسی ٹھنڈک اور ایسی نورانیت محسوس ہوئی۔ میں نے عرض کیا آقا اب دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھائیے اور اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ آپ اپنا واقعہ سنا رہے کہ مجھے اس طرح ایمان نصیب ہوا۔ یاران گرامی آپ نے اس میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی بات بھی پہچان لی کہ یہ کس ارادے سے یہاں آیا ہے۔ یاران گرامی ایک روایت اور سن لیجئے پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، اور قبرستان سے جو ہی سرکار گزرے تو ایک قبر کے پاس آپ کی سواری رک گئی۔ سرکار علیہ السلام جب آپ نے دیکھا کہ سواری رک گئی ہے تو سرکار علیہ السلام نے ان قبروں کی طرف دیکھا اور پھر سرکار نیچے تشریف لے آئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ٹہنی لی، فشق بنصفین، اور درمیان سے ان کو دو ٹکڑے کیا، اور ایک ٹہنی ایک قبر پہ رکھ دی اور ایک ٹہنی دوسری قبر پہ رکھ دی۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جی آپ نے عمل فرمایا ہے، اور اس کا کیا فائدہ یا اس کی کیا حکمت ہے، کیوں آپ نے یہ عمل فرمایا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا،
दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा था। और ये टहनी मैंने 2 हिस्सों में करके इन पर इसलिए रखी है कि ये जब तक तरोताज़ा रहेंगी, अल्लाह का ज़िक्र करती रहेंगी और अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से इनका अजाब हल्का होता रहेगा, अजाब कम होता रहेगा। और सरकार ने फरमाया कि एक आदमी को अजाब इस वजह से था कि ये चुगलियाँ करता था। किस वजह से था? चुगलियाँ करता था। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाता, हर बंदा अपनी किताब का आलिम है, वो समझता है उसने माजी कैसा गुजारा है। आप अपने आप पर गौर कीजिए और फिर सरकार का ये फरमान, सरकार की हदीस सुनिए। एक आदमी चुगलियाँ करता था, सरकार ने फरमाया इस वजह से कब्र में उस पर अजाब हो रहा था। और दूसरे के मुतालिक सरकार ने फरमाया ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इस वजह से इस पर अजाब हो रहा था। और मैंने जो इन पे टहनी रखी है और इंशाअल्लाह इस अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से इन कब्र वालों से अजाब कम होता रहेगा। ये हदीस का मफ़हूम है जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। यारान गिरामी, आप इस हदीस पर गौर कीजिए कि जब बंदा कब्र में चला जाता है तो क्या वो आदमी अब जो कब्र में जा चुका है वो आदमी इस जहान का हिस्सा होता है या किसी दूसरे जहान का हिस्सा बन जाता है? बोल रहे हैं? मेरे ख्याल में आप जाने के इरादे में नहीं हैं, सब ने जाना है। और अच्छी कब्र नसीब होना ये भी एजाज़ की बात है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छी कब्र नसीब फरमाए। तो जब बंदा कब्र में चला जाता है तो जहान तब्दील हो गया। अब वो आलम दुनिया में नहीं है, वो आलम बरज़ख में है, आलम कब्र में है, दूसरे जहान में है। और उस जहान में क्या हो रहा है, उस जहान में क्या हो रहा है, किस कब्र वाले का क्या हाल है, मेरे करीम आका जानते हैं। मेरे करीम आका को ये भी पता है कि इस कब्र वाले पर क्या अजाब हो रहा है और दूसरी कब्र वाले पर क्या अजाब हो रहा है। और बात यहाँ तक नहीं, बल्कि आका ये भी जानते हैं कि इस कब्र वाले को क्यों अजाब हो रहा है और इस कब्र वाले को क्यों अजाब हो रहा है। याराने गिरामी, मेरे आका के इल्म की इतनी वुसअत है कि न सिर्फ इस जहान की खबरें बल्कि मेरे आका दूसरे जहान की खबरें भी रखते हैं। मेरे आका को दूसरे जहानों की खबरें भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं। अच्छा, मैं आखिरी बात इस पे अर्ज़ कर दूं। आप क्या समझते हैं कि वो आदमी जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और वो आदमी जो चुगलियाँ करता था, ये काम वो कब्र में कर रहे थे? हाँ जी, बोल रहे हैं। कब करते थे? जब वो दुनिया में थे, जब वो ज़िंदा थे। पता नहीं कब के मरे हुए थे। जब वो ज़िंदा थे, जब वो रहते थे दुनिया में, इंसान जैसे हम जीते थे, तब ये अमल करते थे। अच्छा, ये दोनों ऐसे अमल हैं कि जो सबको दिखा के नहीं किए जाते। ना कोई सरेआम पेशाब करता है सबको दिखा के, और ना कोई चुगलियाँ दिखा के करता है कि भाई साहब एक चुगली समात कर लें। कोई भी बयान बता के तो चुगली नहीं करता। चुगली भी छुप कर की जाती है। और पेशाब के छींटों से ना बचने वाला अमल वो भी पर्दे में किया जाता है। और ये दोनों अमल कब्र के भी नहीं बल्कि आलमे दुनिया के हैं। क्या पता चला कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जब दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, दुनिया में सांसें ले रहा होता है, वो अलानिया ज़िंदगी गुजारे, भले ज़िंदगी का वो हिस्सा जो सबके सामने गुजारता है या वो हिस्सा जो छुप कर गुजारता है, वो अमल जो अलानिया करता है या वो अमल जो छुप कर करता है, अल्लाह ताला ने अपने हबीब से किसी बात को पोशीदा नहीं रखा। अरे जो अमल हम सबको दिखा कर करते हैं मेरे आका को वो भी पता है, और जो अमल हम छुप कर करते हैं मेरे आका उस अमल को भी जानते हैं। यारान गिरामी, तकरीर ख़त्म हुई। अब आए इसके नतीजे की तरफ। नतीजा क्या निकला कि अब हम जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम इस ज़मीन पर अपनी सांसें ले रहे हैं, शब रोज़ गुजार रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि सरकार को हमारे बारे इल्म नहीं है? सरकार वो भी जानते हैं जो हम महफ़िलों में करते हैं, सरेआम करते हैं, और सरकार वो भी जानते हैं जो हम
سری طور پر، پوشیدہ طور پر چھپ کر کرتے ہیں، میرے آقا کو اس کا بھی علم ہے۔ یاران گرامی، میں آخری پیغام آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، ہم محفلوں میں بیٹھ کر، مجمعوں میں بیٹھ کر ساری زندگی سرکار کی محبت کے نعرے لگائیں، ساری زندگی سرکار سے عقیدت اور سرکار کی غلامی کے نعرے لگائیں، اور چھپ کر سرکار کی نافرمانی کریں، سرکار کے حکم کے خلاف باتیں کریں، تو مجھے بتائیں، ایمانداری کے ساتھ بتائیں، قبر میں کس منہ سے سرکار کے سامنے پیش ہوں گے؟ قبر میں میرے آقا تشریف لائیں گے نا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم سرکار کا سامنا کر پائیں گے؟ ہماری حیثیت، ہماری اوقات، ہماری اب گزرنے والی جو زندگی ہے، ہمارے جو اعمال ہیں، کیا وہ اس لائق ہیں کہ ہم سرکار کے سامنے کھڑے ہو سکیں؟ یاران گرامی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اپنی محافل میں سرکار کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں تو ہمیں چھپ کر بھی سرکار سے محبت کا ہی اظہار کرنا ہے، سرکار کی احادیث پر، سرکار کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور سرکار علیہ السلام کی سنتوں میں، سرکار علیہ السلام کے احکامات میں سب سے واضح عمل جو ہر کسی کو نظر آتا ہے وہ سرکار کی سنت رسول ہے، داڑھی مبارک ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو پہلی نظر میں ہی پتہ چل جاتا ہے، اور پہلی نظر اب کون کون سی آپ عبادتیں کہاں کہاں کرتے ہیں ہر کسی کو تو نہیں پتہ، لیکن آپ نے اگر چہرے پر سنت رسول سجائی ہے تو یہ تو ایسا عمل ہے جو بڑا واضح سرکار کی محبت کا اعلان ہے، اور یہ ایسا اعلان ہے کہ یہ صرف ربیع الاول شریف کے نعرے والا اعلان نہیں بلکہ ساری زندگی یہ اعلان ہے، سوتے میں بھی یہ اعلان ہے، جاگتے میں بھی اعلان ہے کہ میں نے سرکار کی سنت اپنے چہرے پر سجائی ہے، میں دن رات سرکار کی محبت کا اعلان کر رہا ہوں۔ ہمارے کئی نوجوان دوست ہیں، جب ان سے تلقین کی جائے نا کہ آپ سرکار کی سنت اپنے چہرے پہ سجائیں تو آگے سے بڑے مختلف قسم کے جوابات آتے ہیں۔ مثلا میں ان میں سے ایک دوست بعض دوست کہتے ہیں جی میں داڑھی تو رکھ لوں لیکن میرے گھر والے ابھی مجھے اجازت نہیں دیتے، امی ابا ابھی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی سے تو داڑھی رکھ لے گا، ابھی تو تم کالج جانا شروع ہوئے ہو، وہاں کالج میں پھر سارے تمہیں کہیں گے کہ یہ کوئی کٹر قسم کا آدمی آ گیا ہے، کوئی متشدد مذہبی جو ہے متشدد آدمی آ گیا ہے، تو ٹھیک ہے رکھ لینا، جب عمر آئے گی تب رکھ لیں گے۔ یاران گرامی، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے اپنی موت کے سرٹیفکیٹ پر کوئی میعاد لکھوا رکھی ہے؟ اپنی مرضی کا کوئی دن مقرر کروا رکھا ہے کہ جی میرا فلاں دن رکھیں اور میرا فلاں دن رکھیں؟ جوانوں کو موت نہیں آتی؟ کتنے نوجوان ہیں جو ہم ان ہاتھوں سے قبر میں اتار چکے ہیں۔ تو یاران گرامی، زندگی کا تو ایک سانس کا بھی اعتبار اور پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ اور بعض کہتے ہیں لو جی ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، شادی ہوگی تو پھر بعد میں رکھ لیں گے۔ تو یاران گرامی، داڑھی شادی میں رکاوٹ تو نہیں ہے۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں، داڑھی مرد کے حسن میں بھی رکاوٹ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر داڑھی رکھنے سے آپ کے حسن میں فرق آتا، کسی بھی مرد کے پرسنالٹی میں، اس کے روب میں، وقار میں، اس کی خوبصورتی میں اگر کمی ہوتی داڑھی رکھنے سے، تو کائنات کے سب سے حسین چہرے پر کبھی داڑھی نہ ہوتی۔ داڑھی سے اگر حسن کم ہوتا، خوبصورتی کم ہوتی، پرسنالٹی ڈاؤن ہو جاتی، تو اس پوری کائنات کے سب سے خوبصورت چہرے پر کبھی داڑھی مبارک نہ ہوتی۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حسن الرجل لحیۃ، کہ مرد کا حسن ہی اس کی داڑھی ہے، اور عورت کا حسن اس کے لمبے بالوں میں ہے، اور مرد کا حسن اس کی داڑھی کے اندر ہے۔ یاران گرامی، سرکار کی اس سنت کو اپنائیں، اور میں ایک گزارش آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ یہ ربیع الاول شریف کے کتنے جلسے ہم اس سال سنیں گے، پچھلے سالوں میں کتنے ہم نے سنے، ان سے پچھلے سالوں میں کتنے سنے۔ آپ ایک ارادہ کر لیں کہ ہم جس جلسے میں بھی جائیں گے وہاں مولوی صاحب 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ یا پون گھنٹہ تقریر کریں گے، تو کم از کم کوئی 4 5 10 باتیں تو بتائیں گے
ہم نے سب پہ عمل نہیں کرنا. پوری تقریر میں سے صرف ایک بات جو ہمیں سب سے زیادہ آسان لگتی ہو ہم نے اس پر عمل ضرور کرنا ہے. ہر جلسے میں جو تقریر ہوگی اس تقریر میں جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں ان میں سے صرف ایک بات جو آپ کو سب سے زیادہ آسان لگتی ہے آپ اس کو ضرور اپنائیں گے, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کر کے بھی سرکار کا میلاد انشاءاللہ منائیں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو, اور جن احباب نے اس پروقار تقریب کا اہتمام کیا اللہ ان کو جزا عطا فرمائے. اور ہمارے کافی سارے مہمانان گرامی بعد میں تشریف لائے اور ان کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. علماء کرام تشریف فرما ہیں بڑی کثیر تعداد میں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا